میں قرآن کریم کی آیت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ قرآن کریم اللہ کی رسی کہا گیا ہے، یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو۔ مضبوطی سے تھام لینے کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اس کو سمجھا جائے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کافی نہیں ہے، لغت کی کتاب کافی نہیں ہے، اس کے لیے نبی کی تعلیم ناگزیر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب قرآن کریم میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ معلم کتاب ہیں۔ فرمایا گیا یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن 4 مقاصد کے لیے بھیجا گیا ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ تعلیم دیں کتاب اللہ کی، قرآن کریم سکھائیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لینے کی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اور عربوں میں نازل ہوا، اور ان کے سب سے پہلے مخاطب قریش کے لوگ تھے، مکہ مکرمہ کے لوگ تھے، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان کے محاورے میں نازل ہوا، تو پھر آپ کو معلم بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ ابو بکر صدیق کیا عربی نہیں جانتے تھے؟ فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ کیا اجلہ اکابر صحابہ کرام عربی زبان کے نہ صرف یہ کہ ماہر تھے، یہ بڑے اعلیٰ درجے کے بلیغ اور خطیب اور ادبا تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، ان کو تعلیم کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو تعلیم کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بھی معلم بنایا گیا۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف لغت کو جاننے سے قرآن نہیں سیکھا جا سکتا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی تعلیم 12 سال میں حاصل کی ہے۔ عجیب! تو آخر وہ کیا بات تھی؟ وہ حقائق ہیں، وہ دقائق ہیں، وہ رموز ہیں، وہ تفصیلات ہیں جو قرآن کریم نے معجزانہ طور پر اپنے اندر سموئی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم دی۔ آج ایک بیماری ہمارے اندر یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ جس نے کچھ عربی زبان سیکھ لی وہ قرآن کا مفسر بننا چاہتا ہے۔ سچ فرمایا آپ نے، سچ۔ بلکہ بعض لوگ تو عربی زبان سیکھنا بھی ضروری نہیں، ڈکشنری کی مدد سے چاہتے ہیں کہ قرآن کے مفسر بھی بن جائیں۔ حضرت وہ تو اب تو ڈکشنری بھی پرانی ہو گئی، اب تو انٹرنیٹ آ گیا۔ انٹرنیٹ آ گیا۔ ایک پاکستان کے ایک سابق صدر، میں نام نہیں لوں گا، تو پوری زندگی اچھے آدمی تھے، وہ باکردار آدمی تھے، تو پوری زندگی ان کی گزری انہی کاموں میں جو ان کے تھے۔ پہلے بیوروکریٹ رہے، اس کے بعد پھر وہ سربراہ مملکت بن گئے، فارغ ہوئے تو معلوم ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ تو بھائی قرآن کریم کی تفسیر صرف لغت عربی بھی وہ نہیں جانتے تھے، مجھے معلوم تھا کہ عربی نہیں جانتے، تو وہ کس طریقے سے لکھ رہے ہوں گے؟ ترجمے دیکھتے ہوں گے، ترجمے دیکھ کر اس کی تفسیر لکھنا چاہتے ہوں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسر قرآن بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو قرآن کریم کی وہی تفسیر معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ بے شک، بے شک۔ آج ہر ایک اپنے رائے زنی کرتا ہے کہ آئی تھنک کا ایک بیماری ہے۔ امریکہ میں مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، ایک موضوع میں نے اسی موضوع پر تقریر کی، آئی تھنک کے موضوع پر۔ میں نے کہا ایک بیماری یہ ہے کہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو فوراً جواب بھی خود ہی دیتا ہے کہ آئی تھنک۔ تو قرآن سوال کر کے جواب بھی خود ہی دیتے۔ تو یہ ایک زمانہ، ایک ریت چل گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر قرآن کریم کی تفسیر اگر کرنے کی کوشش کی جائے گی کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو قرآن کریم کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور تفسیر کے مطابق اس کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو اسی سے وہ کدھر جائیں کا جواب مل جاتا ہے۔